انسان کی جو تخلیق ہے وہ انسان کی اور کائنات کی تخلیق ایک ذرے سے ہوئی ہے. اتنا چھوٹا ذرہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آ سکتا. جب ہم بایولوجی میں سائنس میں اس کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں تو اس ذرے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سیل. یہ انسان سیلولر آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ سنگل یونٹ آف لائف. انسان کے لیے ایک انسان کا یا ایک شخص کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایک پوری تنظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کائنات بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے ذرات سے تخلیق ہوئی ہے، جن ذرات کو ہم پھر فزکس اور کیمسٹری میں پڑھتے ہیں ایٹم کے نام سے. ایٹم کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں. اسی ذرے سے انسان اور اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. اسی ذرے کے بگڑنے سے اس کائنات اور اس انسان نے ختم ہو جانا ہے. زندگی کچھ بھی نہیں، کچھ اجزاء کا باہم مل جانا، اور موت کیا ہے؟ انہی کی ترتیب میں بگاڑ آ جانا. کہ انسان مولیکیولر لیول پر آپریٹ کرتا ہے. انسان ایک آرگنائزیشن ہے، انسان کے اندر ترتیب ہے. ہم اس ترتیب کو سمجھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسم ہے 70% از کنسسٹنگ اپون واٹر، پانی. پانی میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پتھر کو بھی کاٹ کے راستہ بنا لیتا ہے. انسان کا جسم پانی پہ بنا ہے. پانی میں انرجی ہے. انرجی کس پہ کام کر رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے ذرات پہ. بڑے لیول پہ نہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات پہ. اب جس طرح کی انرجی ہوتی ہے اسی طرح کا رزلٹ ہوتا ہے. اگر آپ انسانی جسم کو دھوپ اور گرمی سے ایکسپوجر دیں گے تو وہ آپ کو کھولنے کی، اس میں غصے سے ایکسپوجر دیں گے تو بلڈ پریشر ہائی کے اس سے وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا. اگر آپ اسے ڈپریس کریں گے تو وہ ڈاؤن اور بی پی لو، یعنی کہ اس کا وہی پانی گرنا شروع ہو جائے گا، نیچے جانا شروع ہو جائے گا. بلڈ پریشر ڈاؤن مطلب آپ کا جو بلڈ کا پریشر ہے وہ نیچے جا رہا ہے. ابھی ہم سورہ رحمان میں کیا پڑھ رہے تھے کہ اگر پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو اسے اوپر لے کر آئے گا؟ دا پاور آف مینیفیسٹیشن. بہت سارے لوگوں نے، آپ لوگوں میں سے اس ورڈ کو سنا بھی ہوگا. اب یہ مینیفیسٹیشن کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے یا کیا جگہ ہے؟ مینیفیسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیں. آپ اس چیز کو اس طرح سے ویژولائز کریں کہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ آپ کی زندگی میں ہونے لگ جاتا ہے. یقین کی طاقت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے ہے؟ ایمان، عقیدہ. یہ عقیدہ کہ دیر از سم تھنگ بگر پاور ان دا یونیورس ہو میڈ می، ہو میڈ مائی اسٹرکچر. مجھے ایک آرگنائزیشن بنایا اور اس آرگنائزیشن کا کیا ورک ہے اس پہ ہی میں نے کام کرنا ہے. میں اس کو ایسے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اگر یہ اس طرح سے ہونا ہے تو یہ سمجھو ہو گیا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے. یقین کامل اللہ کی ذات پہ، یہ ہے مینیفیسٹیشن. اصل میں جو بھی ہم سوچتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اپنے ذہن میں گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری باڈی پہ، ہمارے مالیکیولر اسٹرکچر پہ ہوتا ہے. یا تو اس کو بناتا ہے یا اس کو بگاڑتا ہے. آپ کی سوچ اسی طرح سے آپ کے جسم کو افیکٹ کرتی ہے جیسے کہ دھوپ، جیسے کہ کوئی بھی فزیکل جو آپ کو چیز نظر آئی سے اگر آپ دیگچی کو ہاتھ لگا دیں گرم گرم، افیکٹ کرے گی باڈی کو، اس میں کوئی ڈینائنگ فیکٹ نہیں ہے. سیم اسی طرح آپ کی سوچ آپ کے جسم کو آپ افیکٹ کرتی ہے، جسم کو بھی اور تقدیر کو بھی. آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، لیکن وہ میکرو لیول پہ لکھی. مائکرو لیول پہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تقدیر کا کانسیپٹ بہت کروشل ہے سمجھنا. تقدیر کیا ہے؟ کہ یہ انسان ہے، اس کی زندگی میں یہ اچھا ہوگا، اس طرح سے اپنا مقام پائے گا اور پھر جنت میں جائیں گے. یہ ڈیسٹنی. ٹھیک ہے، الٹیمیٹ ڈیسٹنی. انسان اس الٹیمیٹ ڈیسٹنی تک پہنچے گا کیسے؟ وہ 80% ہے لائف کا. مائکرو لیول کی تقدیر ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا جو کام ہے وہ اسے لے کر جا رہا ہے آہستہ آہستہ اس کی ڈیسٹنی کی طرف. یہ اس کی مائکرو لیول کی تقدیر ہے. اس میں اسموتھ نہیں ہوتا. کبھی اپس آتے ہیں، کبھی ڈاؤنس آتے ہیں، کبھی انسان اچھا ہوتا ہے، کبھی برے فیز میں بھی ہوتا ہے، کبھی اس کا ایمان اونچا ہوتا ہے، کبھی نیچا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی وقت کوئی انسان یہ سوچ لے کہ اچھا میری ڈیسٹنی جنت ہے اور بس وہ آرام سے بیٹھ جائے، پالے گا نہیں. آپ اپنی سوچ سے اپنی تقدیر بناتے ہیں. اب آپ کی سوچ جس معاملے کو لے کر جیسی ہے وہ آپ کی باڈی میں اسی طرح کا مالیکیولر چینج لے کر آتی ہے. مالیکیولر لیول پر اسی طرح کی تبدیلی کرتی جاتی ہے. ٹھیک ہے،
اور اسی تبدیلی سے ایونچولی اسی طرح کی چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی خوف ہے, آپ کے جسمانی لیول پر پہلے خوف سے کچھ تبدیلیاں آئیں گی, کچھ ہارمونس ڈفرینٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. اب آپ کا جو انرجی ہے جو آپ باہر کی دنیا میں بھیج رہے ہیں وہ خوف سے جڑی ہوئی ہے. اب جتنی خوف زدہ کرنے والے لوگ یا واقعات ہیں وہ آپ سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے. دس از کالڈ فریکوینسی. ابھی آپ کی جو فریکوینسی ہے جس پہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں اسی فریکوینسی کی چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں. اگر آپ کو اپنی تقدیر, اپنی زندگی بدلنی ہے تو آپ کو اپنی فریکوینسی چینج کرنی پڑے گی. فریکوینسی پروون ہے نا, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں اگر میں اچھا سوچوں تو میرے ساتھ اچھا ہو, ضروری تو نہیں ہے. بالکل ضروری ہے. اگر آپ برا سوچتے ہیں تو ہی برا ہوتا ہے. ہم جس کا نمبر لگاتے ہیں اسی کا نمبر لگتا ہے نا. کبھی ایسا ہوا میں نے ان کا نمبر لگایا کال ان کو مل گئی ہو؟ ریڈیو سب سے پہلے اس بات کی وہ تھا, یعنی کہ فریکوینسی از آؤٹ دیر. کس طرح ایک موبائل یہاں ایک یو ایس میں, سیم مطلب اتنے باریک نمبرز, ایک بھی ڈیجٹ ادھر سے ادھر ہوا ہو سکتا ہے لاڑکانہ میں چلی جائے کال. انٹرنیشنل لیول پہ نہیں, خیر نیشنل لیول پہ چینجز ہو سکتے ہیں, لیکن فریکوینسی بدلنے سے چیزیں وہ نہیں رہتی, سیم نہیں رہتی. اسی طرح اگر آپ کی فریکوینسی, آپ اس وقت جس فریکوینسی پہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں اسی طرح کی چیزیں ڈائریکٹ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں یا آپ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ کی سوچ میں اگر آپ نے کچھ سوچا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ چاہیے, اس میں اتنا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو سمجھ لیں ایک ہنسا ادھر سے ادھر ہو گیا, اب وہ نہیں مل سکتا. جن لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اچیو کیا, یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ اپنے ویژن اور گول کو بہت کلیئرٹی سے دیکھ سکتے تھے, وہ ویژولائز بہت اچھا کرتے تھے. اور جب ان سے سی ای اوز پہ ریسرچ ہوئی, آپ لوگوں نے ایک بک پڑھی ہوگی, میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں, گڈ ٹو گریٹ کے نام سے. بڑے بڑے سی ای اوز کا وہاں پہ انٹرویو ہوا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ آج جو ہیں یا جو آپ کی آرگنائزیشن جس لیول پہ کام کر رہی ہے آپ کو ہمیشہ سے پتا تھا کیسا ہوگا؟ دے سیڈ یس, پتا تھا. تو انہوں نے پوچھا یہ پتا تھا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں پتا تھا, لیکن پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, ڈاؤٹ نہیں تھا. جب ڈاؤٹ آتا ہے, وسوسے آتے ہیں, خدشات آتے ہیں, انسان کی جو مالیکیولر لیول کا جو وہ ایک فریکوینسی وہ جو امٹ کر رہا ہوتا ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی وہ نیچے آتی ہے تو آپ جس چیز کو اپنی طرف اچھائی میں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے دور جانا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ نے اس تھاٹ کو پکڑ لینا ہے اور سوچنا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کیا اسی طرح کی میری زندگی میں چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں نا سوچ پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا, غلط کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سپر پاور دی ہے نا, جس کی بیسس پہ اسے اشرف المخلوقات کہا ہے, آئی ایم 100% کنونسڈ کہ وہ مینیفیسٹیشن ہی ہے. کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پاور رکھی ہے جسے یقین کامل کہتے ہیں. سوچ پہ ایمان کے بعد اختیار آ جاتا ہے. اسے دنیا محسوس تو کر رہی ہے لیکن طرح طرح کے نام دے رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یونیورس سب ملانے کی کوشش کرتی ہے آپ کو اس سے, کائنات کا نام دے دیں گے. کائنات کی جو طاقتیں ہیں وہ آپ تک لا رہی ہیں. ایتھسٹ بھی ہے نا تو وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی انٹلیکچوئل پاور ہے. اللہ کو نہیں مانتے. ہندو ہیں تو بھگوان یا کچھ بھی ایکس وائی زی گاڈس مانتے ضرور ہیں کہ وہ سب چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں, لیکن کیسے آ رہی ہیں؟ آپ کی فریکوینسی میچ کرنے سے, آپ کی سوچیں میچ کرنے سے, آپ کی یقین کامل سے. اگر آپ کا یقین ہلکا ہے تو پھر وہ آپ سے دور جا رہی ہیں. بس یہ کہانی ہے, یہ گیم ہے. آپ نے آج سوچ لیا کہ مجھے, اچھا اب یہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ انسان مجھے اپنی زندگی میں چاہیے اور کچھ ایسے حالات اور واقعات ہیں کہ وہ انسان آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا, تو کیا آپ کے اچھا سوچتے رہنے سے وہ آ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا جو یقین اور جو ہماری سپر پاور اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, وہ مٹیریلسٹک گولز کے لیے نہیں دی, کسی انسان کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے نہیں دی, اس سے ملحق جو احساسات ہیں ان کے لیے دی ہے. اگر وہ شخص آپ کو اپنی زندگی میں چاہیے تو یہ خود سے سوال کریں کہ اس کے آنے سے میں کیسا محسوس کروں گا, مکمل, مطمئن, خوش, ہیپیلی ایور آفٹر, وٹ ایور, لکھیں اسے اور اس فیلنگ کو آج ہی پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں. میں اس کو اگزامپل کے طور پہ بتاتی ہوں کہ نا کچھ بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, آج کل آپ ایسے بچے بچیاں دیکھیں گے
جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا لائف پارٹنر ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، اور پھر انہیں ویسا نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ وہ خود بھی اس فریکوینسی پہ آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے. لڑکیوں کا آج کل سب سے بڑا آئیڈیل کیا ہے؟ ہمیں ہنسائے، ایسا ہو جس کا سینس آف ہیومر اچھا ہو، جس کی پرسنالٹی ایسی ہو، جو خود ویسا ہو، جو ایسا ہو، اس کے پاس پیسہ اتنا ہو، اور خود ان میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہوتی ہیں. تو آپ جیسے ہوتے ہیں آپ ویسے ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اگر آج آپ کو اپنی زندگی میں کچھ چاہیے تو آپ ویسے بن جائیں. ویسا ہونے میں چیزیں آپ کے قریب آتی ہیں، ویسا سوچنے سے نہیں آتی ہیں. صرف مٹیریلسٹک گولز بنانے کے دو نقصانات ہیں. ان کو پانے سے پہلے بھی تکلیف اور پریشانی رہتی ہے، پا لینے کے بعد بھی تکلیف اور پریشانی نہیں جاتی. یہ کر لوں گا تو خوش ہوں گا، یہ میرے گولز ہیں. 10 سال بعد میں اپنے آپ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں. 10 سال گزر گئے، آپ وہاں پہنچ گئے، ابھی بھی ویسی کی ویسی فیلنگ ہے. تو الٹیمیٹ گولز پہ دھیان کرنا ہوتا ہے.